السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اور آپ کی محبتیں، دعائیں، سلام مجھے بہت آتا رہتا ہے، اور میں معذرت کرتا ہوں، میں لوگوں کے فون زیادہ نہیں سن سکتا کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں پچھلے، اور فون اب میں نے اوپن بھی کر دیا ہے، واٹس ایپ والا اپنا نمبر، تو اتنے زیادہ آتے ہیں، اتنے زیادہ آتے ہیں کہ آپ کو اب میں کیا بتاؤں۔ ہر 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد ایک فون کی ٹلی کھڑک جاتی ہے، سیدھا ٹلی نہیں، فون کی ٹلی کھڑک جاتی ہے۔ تو وہ پھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% کالیں اٹینڈ کرتا ہوں، اور کال اٹینڈ کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ بھئی لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن کئی دفعہ بالکل ایسے سپوز کہ نیند آ رہی ہے، کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کوئی عدالت میں پیش ہوں، جج صاحب کے کمرے میں ہوں، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں سنی جا سکتی، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ آپ بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر آپ کے وائس میسج ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے ہر روز واٹس ایپ پہ، صرف واٹس ایپ پہ 1000 میسج آتا ہے، ایوریج بتا رہا ہوں، 1000 میسج، اور وہ میں نے دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی ہوتے ہیں، کوئی اس میں قانونی ہوتے ہیں، کوئی کیسوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج اور باتیں بھی بڑی کریں گے۔ صبح ہماری لاہور ہائی کورٹ میں چھٹی ہو گئی ہے، وہ لوکل چھٹی ایک ہوتی ہے، وہ 2 ایونٹ آ گئے ہیں، کہ ایک تو وہ چیلم کا بتا رہے ہیں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم، اور دوسرا وہ داتا کا عرس کا بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوکل چھٹی ہے، صرف لاہور میں لوکل جو صوبائی محکمے ہیں ان میں چھٹی ہے۔ تو آج میں تھوڑا ریلیکس ہوں، اور خبریں بھی اچھی آئی ہیں، جیسے مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے اکٹھی پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا خوشی ہو جاتی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں گھومتی چائے کیا ہے، اور گھومتی چائے کے ساتھ میں کیا کھانے کیا لگا ہوں۔ یہ جی، یہ ایک پیکٹ ہے، اور اس میں سے یہ 9 بسکٹ نکلے ہیں، 9 میں سے یہ 6 آپ کے ہیں اور 3 میرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ گھومتی چائے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو آج کیا پیغام دے رہی ہے، کڑک ہے نہیں ہے کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ گھومتی چائے مزہ بھی آئے، نیازی بھگائے انشاءاللہ تعالی جلدی، اور گو نیازی گو، مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم گھومتی چائے جو ہے نا وہ پئیں گے، اور بتاتا ہوں کہ کن دوستوں نے فرمائش کی ہے۔ مظہر علی ابڑو صاحب کا شکارپور سے، انہوں نے کہا جی ہمارا نام لیں، میں نے کہا جی لے لیتے ہیں۔ اور ارشد علی صاحب نے ہمیں مسقط سے، امان سے محبت بھرے پیغام بھیجے ہیں کہ، اور انہوں نے بہت کیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، امان سے ارشد علی صاحب نے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک اور پیغام ہے اجمل مغل صاحب کا، ان کا بھی امان سے ہی پیغام ہے۔ تو یہ آج گھومتی چائے ہم ان 3 آدمیوں کے نام کرتے ہیں، مظہر علی، ارشد علی، اجمل مغل، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج گھومتی چائے ان کے نام ہے، اور باقی امید ہے کہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا آپ کے ساتھ مل کے۔ اچھا جی، بات یہ ہے، ہاں جی، بات یہ ہے، اب آپ کو چائے ذرا چکھ کے بھی دکھاؤں نا۔ آج آپ مجھے بتا نہیں رہے کہ پتی گھٹ ہے یا زیادہ ہے، میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے، یہ بتانا آپ نے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دسو جی۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن۔ مزے کیا یار، مزے کیے، بہت مزے کیے، اور یہ اس میں بسکٹ ہم ڈبو کے کھائیں گے، یہ
ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ابھی بھی بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں۔ یہ تو بہت پتلے بسکٹ ہیں، ایسے بالکل پتلے، دیکھیں یہ بسکٹ نہیں، بسکٹی چھوٹی۔ اچھا جی، بات کریں جی، آئیں دوستو۔ بات یہ ہے کہ پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک وہ افتتاح کیا تھا سرکل ریلوے کا، آج اسی کا افتتاح عمران خان کرنے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ مریم نواز کی تھوڑی سی تقریر بھی سنا رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اس وقت وہ یہ خطاب کر رہی تھیں، تو میں نے کہا سامنے آ گئی ہے تو وہ دکھا دیتا ہوں۔ باقی جناب بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، حالات ٹھیک ہے۔ اب نون لیگ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن مہم شروع کریں، آپ کر دیں الیکشن مہم، آپ شروع کر دیں، آپ انتظار نہ کریں، آپ الیکشن مہم شروع کر دیں، مہنگائی کے خلاف مہم شروع کریں۔ ویسے سب سے زیادہ آواز مہنگائی کے خلاف اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیاسی ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے ہیں نا، تو جو اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں وہ نہیں اڑتے، بلکہ جو دوسری جماعتوں کے اڑ کے کبوتر آپ کے بنیرے پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے نا سیاسی یہ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، سیاسی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو بڑے بڑے اجلاس کرنے چاہیے، جلسے کرنے چاہیے، جلوس کرنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ آئیں اور ان کی حکومت کے کارنامے لوگوں کو بتائیں۔ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، لیکن ان کو بتائیں۔ یہ بار بار ایک چیز ان کو بتانی ہوتی ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کیا کہتے تھے اور اب یہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کی دو زبانیں ہیں جی، دو زبانیں، میں نے ایک الیکشن کے پہلے والی زبان وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بڑی لمبی زبان ہے، ایسے اتنی لمبی زبان ہے، یہ پورے بازو جتنی، اور اب ان چیزوں پہ یہ اتنی سی زبان رہ گئی ہے، اس کے اوپر اظہار خیال نہیں کرتے، مہنگائی کے اوپر نہیں بولتے، پیٹرول کی مہنگائی کے اوپر نہیں بولتے، ڈالر کی مہنگائی کے اوپر نہیں بولتے۔ تو یہ دو زبانوں والا وزیر اعظم ہے، جس کی دو زبانیں ہیں، ایک کنٹینر والی زبان ہے اور ایک اب شرمندگی والی زبان ہے، جو شرمندگی کی وجہ سے باہر ہی نہیں نکل پاتی، ٹھیک ہے، شرمندگی کی وجہ سے۔ تو آج میرے دفتر میں دوست آئے ہوئے تھے، اور وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی وہ مودی نے تقریر کی ہے تو اس میں یہ خامیاں تھیں، وہ اور ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ او بھائی، ہمارے وزیر اعظم کو اللہ کرے اپریشیٹ کیا جائے صحیح معنوں میں، اس کو تو بلایا ہی نہیں گیا، اس کو تو اجلاس میں وہاں بلایا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی اتوں ہی خطاب کرو، تسی جناب خود کرونا زدہ ہو، ملک دے وچوں آ رہے ہو جتھے جعلی ویکسین چل دی ہے، جتھے جعلی ویکسین دے سرٹیفکیٹ 2-3 ہزار میں چلتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کوئی حکومت جو ہے صحیح معنوں میں دوروں پہ انوائٹ ہی نہیں کرتی۔ ان دنوں میں افغانستان میں جب یہ فوج تھی اقوام متحدہ کی، UN کی، پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی، لیکن اس کو ایک ٹیلی فون تک نہیں آیا۔ اس نے انڈیا میں فون کرتا رہا ہے تو اس کا فون کسی نے نہیں اٹھایا، اور یہ شکوہ کرتا رہا کہ جی جو بائیڈن مجھے فون کیوں نہیں کرتا۔ اور یہ غلط فہمی میں تھا کہ وہ جو ایک پاگل امریکہ کا صدر تھا، وہ کیا نام ہے اس کا،
ٹرمپ نے اس کو کہا کہ نیازی یو آر گریٹ، یو آر مائی سالس، یہ وہ سارا اس کو بیوقوف بنا کے کشمیر کے اوپر اس نے دستخط کروا دیے اور کشمیر فروشی کر کے آ گیا، اور یہ کہتا تھا کہ شاید اب یہ نیا بھی ایسے ہوگا، نیا سنجیدہ آدمی ہے، امریکہ کا صدر ہے، جیسے بھی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ ٹرمپ تو بالکل ہی پاگل قسم کا آدمی تھا نا ٹرمپ تو۔ چلیں، پاگل بھی وزیر اعظم اور صدر بن سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔